بہت مدت کی بات ہے، سال 60 کی دہائی کی بات ہوگی۔ میں سیالکوٹ میں آپ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ شام کو ہم نے ذکر کیا، سیری کو ذکر کیا۔ ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، کہ حادثے میں فوت ہو گئے۔ پھر بہت مزے کے آدمی تھے۔ میں نے وہ ایک بندہ دیکھا ہے کہ مریض کو دیکھا، دوائی لکھ رہا ہے، آدھی چٹ لکھی تو مؤذن کی آواز کان میں پڑی، اللہ اکبر، تو قلم رکھ دی۔ اب وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پوری کر لیں نا، آپ نے 2 حرف ہی لکھنے میں۔ کہتا ہے نہیں، اللہ کا خادم اللہ کی طرف بلائے اور میں بیٹھ کے لکھتا رہوں، میں اب نماز کے بعد لکھوں۔ وہیں رکھ دیتے تھے ہر چیز اور چلے جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کے آ کے اگلا کام کرو۔ عجیب آدمی تھے۔ صبح کا ذکر کر کے تشریف لے گئے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، ناشتہ بھی نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ یار میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ رگے جاں سے قریب ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر ہم اللہ سے کیوں دور ہیں؟ ہمارے درمیان دیوار کیا ہے؟ اللہ کے اور میرے درمیان پردہ کیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ موجود ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو اللہ کے درمیان ہم خود پردہ ہیں، اپنے اور اللہ کے درمیان، اور کوئی پردہ نہیں، اور کوئی دیوار نہیں۔ ہم ساری عمر میں جیتے رہتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں سے آ رہا ہوں، میں نے اس کا کام کیا، میں نے اس کا۔ میں نے کہا یہ میں نکال دو تو ڈاکٹر صاحب کیا کہو گے؟ اللہ مجھے وہاں لے جا رہا ہے، اللہ مجھے وہاں سے لے آیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ کام کیا، اللہ نے مجھے اس سے روک دیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا بات تو اتنی سی ہے، بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن سمجھ میں آئے تو ذات ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان دیوار بنی ہوئی، اس کو ہٹا دو، اس پردے کو، باقی اللہ رہ جائے گا۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم نہیں سوچتے۔ ہم واز بھی کرتے ہیں تو بخشش کی بات کریں گے، جنت کی بات کریں گے، حور و قصور کی بات کریں گے، انعامات کی بات کریں گے، اس کے کرم کی بات کریں گے، ساری بات درست ہے، لیکن یہ سارا اس کے لیے ہے جس نے اس کو پہچانا ہو۔ اب آپ صدر کے لیے کیا کیا سہولتیں ہیں وہ گنتے رہیں، وزیر اعظم کو کیا کیا پروٹوکول حاصل ہے وہ گنتے رہیں، گورنر کا پروٹوکول کیا ہے وہ گنتے رہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ اسی طرح ثواب گنتے رہیں، جنت کی نعمتیں گنتے رہیں، آخرت کے درجات گنتے رہیں۔ بھئی اس بات کو تو، اس کی اہمیت اپنی جگہ، آپ یہ سب سے پہلے یہ سوچو کہ میرے لیے کیا ہے۔ کیا میں گورنر ہوں تو پھر تو گورنر کا سارا پروٹوکول از خود مجھے ملے گا، اور نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں تو یہ سوچتا رہوں کہ گورنر ہے، اس پہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس سوچنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنت اللہ کی بیش بہا نعمت ہے، لیکن جنہوں نے رب کو پہچانا، مانا اور اس کے ہو گئے، ان کی رہائش ہے۔ اس زندگی میں جن لوگوں نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کی، اپنی بینائی نور نبوت سے روشن کی، اللہ کی عظمت کو پہچانا، اس کی ذات کو پہچانا، جانا، مانا، اور اس کے ہو گئے، ان کا گھر ہے۔